السلام علیکم جی، سلامنا پخیرونا، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت؟ ایک دفعہ پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے کچن سے۔ اچھا جی، ہمارے کچن میں آج یہ ہیئر گروتھ سپلیمنٹ کا سیکنڈ بیچ ریڈی ہوا ہے۔ اس کو ہم لوگوں نے چھوٹے کچن میں رکھ لیا کیونکہ اس بڑے کچن میں اب ہم لوگ تیاری کریں گے رات کے کھانے کی۔ کھانا بناتے ساتھ ساتھ ہم لوگ کچھ گپ شپ لگائیں گے۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ اپنے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گی جس کی وجہ سے میری لائف جو ہے تو وہ پرسکون بنی۔ اچھا، پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ آج ہم لوگ بنائیں گے بیف پلاؤ۔ بیف پلاؤ کے لیے یخنی میں نے ریڈی کر لی ہے۔ یخنی کیسے ریڈی کرتے ہیں اس کی ریسیپیز میں نے کوئی 4-5 دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے، آپ پرانی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں۔ یخنی کو ہم لوگ سائڈ پہ کر لیں گے اور اب اس کے لیے ہم لوگ جی مسالہ ریڈی کریں گے۔ پہلے گوشت کو چیک کر لیں کہ گلا ہے کہ نہیں۔ ہاں جی، اچھے طریقے سے گل چکا ہے، بس اب ہم اس کو کر دیں گے سائڈ پہ۔ اچھا، کل جو میں نے ویڈیو شیئر کی تھی کہ آپ گھر بیٹھے کس طرح بزنس کر سکتے ہیں یا گھر بیٹھے آپ کیسے ارن کر سکتے ہیں، اس کے اینڈ میں جی میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی تھی کہ آپ کی فرسٹ پرائیورٹی اگر تو آپ ہاؤس وائف ہے تو آپ کا گھر ہونا چاہیے۔ میں جب بھی انسٹاگرام پہ اپنے پروڈکٹس کی ویڈیوز شیئر کرتی ہوں تو اس کے ساتھ یہ لازمی کہتی ہوں کہ تھوڑا ہو بہت ہو لیکن ہر عورت کے پاس اپنا پیسہ ہونا چاہیے جو اس نے خود کمایا ہو، اور اس پیسے کے بارے میں کوئی اس سے نہ پوچھے کہ یہ تم کہاں خرچ کرتی ہو یا تم ان پیسوں کا کیا کرو گی۔ کچھ میسیجز ایسے ریسیو ہوئے کہ ان کو پڑھنے کے بعد میں نے اسی ٹائم ارادہ کر لیا تھا کہ اس پوائنٹ پہ میں لازمی ویڈیو بناؤں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کوئی بھی میری بہن بیٹی کو تکلیف پہنچے یا وہ فرسٹریشن کا شکار ہو، ٹینشن ڈپریشن میں چلی جائے۔ میسیجز یہ ہوتے ہیں کہ مریم باجی ہم لوگ بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ بھی اپنا پیسہ کمانا چاہتے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہمیں گھر میں بالکل بھی پرمیشن نہیں ہے۔ ایون ہم اپنے نیم سے ہم لوگ نہ انسٹاگرام آئی ڈی بنا سکتے ہیں، نہ ہم لوگ اپنے نیم سے بینک اکاؤنٹ جو ہے تو وہ اوپن کر سکتے ہیں۔ ایون ہمیں یہ بھی پرمیشن نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھے اپنے موبائل پہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ بھی کھول سکیں۔ ایک بچی کا مجھے میسج آیا کہ مریم باجی میں جب بھی آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں گھر بیٹھے کچھ کام کروں، کچھ ارننگ کروں، کیونکہ مجھے بھی اپنا پیسہ کمانا ہے، لیکن مجھے بالکل گھر کی طرف سے 1% بھی پرمیشن نہیں ہے۔ کہتی ہے اسی بات کو لے کے نا میرے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان ہر وقت لڑائیاں ہوتی ہیں، بچوں کے ساتھ میرا موڈ ہر وقت آف ہوتا ہے ٹینشن ڈپریشن میں، کیونکہ میں ساری رات یہی سوچتی ہوں کہ کیا ایسا کر کے میں اپنے پیسے کما سکوں۔ تو اس بات نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ جو چیز میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہتی ہوں ان کو اس لیے کہتی ہوں کہ ان میں جو ہڈن ٹیلنٹ ہے وہ اس سے کام لے سکیں، لیکن الٹا لوگ اس کو نیگیٹیولی لے رہے ہیں اور بجائے لوگوں میں پازیٹیو چینج آنے کے وہ ٹینشن ڈپریشن سٹریس میں جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی سورس نہیں ہے گھر بیٹھے ارن کرنے کی، اور میری باتیں سن کے نا وہ ٹینشن ڈپریشن میں جا رہے ہیں کہ ہم لوگ کیوں ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے جو مریم باجی ہمیں بتاتی ہیں، یا باقی سب لوگ گھر بیٹھے کما رہے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے یہ سب کچھ۔ بہت سی لڑکیوں کو انزائٹی سٹارٹ ہو گئی ہے، ٹینشن ڈپریشن میں چلی گئی کہ باقی سب لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ایک ہم ہی ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کی پرمیشن نہیں ہے۔ تو دیکھیں میری پیاری بہنوں، میرا میسج ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کے پاس ہر فیسلٹی اویلیبل ہوتی ہے، جن کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے، جن کے پاس ٹائم بھی ہے، ان کے پاس سورسز بھی ہیں کام کرنے کے، لیکن وہ اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہیں۔ تو میں ہر اس بندی کو موٹیویٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس ہر چیز اویلیبل ہے اور آپ میں ٹیلنٹ بھی ہے تو آپ اس کو بیکار ضائع نہ کریں، لیکن میری وہ ساری بہنیں جو کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، گھر والوں کی سختی کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتی تو وہ پہلے اپنے گھر کو دیکھ لیں۔ اگر ان کے گھر کی طرف سے ان کو پرمیشن نہیں مل رہی تو اٹس ٹوٹلی فائن۔ میں کبھی بھی کسی کو فورس نہیں کروں گی کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے آپ اپنے گھر کا ماحول خراب کریں یا اپنے گھر والوں سے بغاوت کریں۔ ٹرسٹ می، پیسوں سے کہیں زیادہ گھر کا سکون جو ہے تو وہ مہنگا ہے۔ اپنے گھر کے سکون کی قدر کریں۔ اگر تو آپ کے گھر والے آپ کی ہر بات مان رہے ہیں لیکن جسٹ آپ کو جاب کی پرمیشن نہیں ہے، ایون آپ کو آن لائن جاب کی پرمیشن نہیں ہے، آپ کو گھر بیٹھے کام کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، تو اس بات کو لے کے اپنے گھر والوں کے ساتھ لڑائی نہ کریں۔ ہر کسی کی لائف میں نا کمیاں ہوتی ہیں، ہر کسی کو سب کچھ نہیں مل جاتا۔ اگر ہمیں گھر بیٹھ کے کمانے کی پرمیشن ملی ہے، ہمیں سوشل میڈیا یوز کرنے کی پرمیشن ملی ہے، تو میں بھی بہت سے ایسی چیز ہو جن کی ہمیں پرمیشن نہیں ملی ہے، جن کی کمیاں ہماری لائف میں ہو اور وہ ساری چیزیں آپ کی لائف میں موجود ہوں۔ میں نے انسٹاگرام پہ اس دن ایک پوسٹ لگائی تھی تو اس پہ ایک بہن کا نا بہت زیادہ مزے کا کمنٹ آیا تھا۔ وہ بہن میری یوٹیوب ویڈیوز بھی ریگولرلی دیکھ رہی ہیں اور شاید یہ ویڈیو بھی وہ لازمی دیکھ رہی ہوں گی۔
تو بہن کا میسیج یہ ہے کہ میں بھی اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ آج تک نا میرے ہسبینڈ نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ جی گرمیاں ہیں تو تمہیں گرمیوں کا ایک سوٹ لے کے دے دوں، یا یہ سردیاں تو سردیوں کا ایک سوٹ لے کے دے دوں۔ کہتی ہے یہ سارے خرچے جو ہے کپڑوں والے تو یہ میرے گھر والے پورے کرتے ہیں۔ ہاں اینڈ میں کہتی ہیں ہاں یہ ہے کہ سال کے آخر میں میرے ہسبینڈ جو ہے تو تولہ 2 تولے گولڈ جو ہے تو وہ لازمی مجھے خرید کے دیتے ہیں۔ خواہ خنین و نور تو سغواڑیا۔ میں نے کہا کہ آپ 1000-2000 کے سوٹ کے لیے بول رہی ہو، جو آپ کو لاکھوں کا گولڈ مل رہا ہے تو وہ کسی حساب کتاب میں نہیں۔ یہاں پہ یہ بات شیئر کرنے کا مقصد یہ کہ عورتیں کبھی خوش نہیں ہوتی، آبادہ چاپلار خوشحال کی قلم نہ خوشحالی کی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہماری لائف میں بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے بڑے بڑے مطلب کام جو ہوتے ہیں تو وہ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ کسی چھوٹے سے بات کو ایشو بنا کے نا اپنے گھر کا ماحول بھی خراب کر دیتے ہیں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ تعلقات بھی خراب کر دیتے ہیں۔ مٹیریل چیزوں کے لیے نا کبھی بھی اپنے گھر کا سکون برباد نہ کریں۔ اچھا، میں جب بھی وائس اوور کرتی ہوں نا، یہ ویڈیو کی ایڈیٹنگ کرتی ہوں تو میں گیسٹ روم میں آ جاتی ہوں۔ یہ گیسٹ روم کا جو پنکھا ہے نا تو ہر تھوڑی دیر بعد ٹر ٹر کرتا ہے، تو اگر آپ کو یہ ٹر ٹر کی آواز آئے تو اس کو اگنور کر دیا کریں۔ اچھا جی، یہاں پہ ہم نے آئل لیا ہے، آئل میں ہم لوگوں نے پیاز ڈالی ہے، پیاز کو ہم لوگوں نے براؤن کر دیا، براؤن کرنے کے بعد اس میں ہم لوگوں نے ٹماٹر ڈالے، ٹماٹر ڈالنے کے بعد نمک ڈالی ہے، شاید نمک ڈالی ہے، پتہ نہیں، میں وائس اوور میں اتنا وہ تھی مگن تھی کہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ نمک ہم لوگوں نے ڈال دیا کہ ابھی نہیں ڈالا۔ اچھا، چاولوں میں نمک کا میں آپ کو حساب کتاب دے دوں، اکثر لوگوں سے نا نمک کا حساب کتاب جو ہوتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ 2 کپ نمک لے رہے ہیں تو آپ نے 2 لیول ٹیبل سپون، ناٹ ٹی سپون، ٹیبل سپون جو نمک ہوتا ہے وہ ڈالنا ہوتا ہے۔ اگر آپ 3 کپ چاول لے رہے ہیں تو پھر آپ نے 3 لیول ٹیبل سپون نمک ڈالنا ہوتا ہے، مطلب آپ نے چاول جس حساب سے ڈالنے اس حساب سے آپ نے نمک ڈالنے، لیکن ٹی سپون نہیں، ٹیبل سپون، اس لیے کہ نمک چاولوں میں نمک تھوڑا زیادہ لگتا ہے۔ ادھر ٹماٹروں کو گلانے کے لیے جی ہم لوگ جو ہے تو وہ تھوڑی سی ہم لوگوں نے اس میں یخنی ڈال دی ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ سارا کام جب میں کر رہی تھی اور وہ ہیئر گروتھ سپلیمنٹ تیار کر رہی تھی تو چاولوں کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم مل گیا۔ یہ ہے جی باسمتی چاول، نارملی باسمتی چاول کو آدھا گھنٹہ دیتے ہیں، لیکن اس کو بھگوئے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے میں اب اس میں چونکہ میں نے 4 کپ چاول لیے تھے تو بجائے 6 کپ پانی ڈالنے کے میں 4 کپ پانی ہی ڈالوں گی، تاکہ یہ خٹرانا نشی چڑھتا حلوہ رکھتے نہ جوڑا نشی، تاکہ یہ زیادہ حلوہ نہ بن جائے۔ تو جب بھی آپ باسمتی چاول کو ٹائم زیادہ دے دیں، مطلب 30 منٹ سے زیادہ کا ٹائم ہو جائے، نارملی اس کو آدھا گھنٹہ ہی دیتے ہیں، تو اس کے بعد جی آپ نے پانی کی کوانٹٹی کم ڈالنی ہوتی ہے، ورنہ یہ بہت جلدی گل جاتے ہیں۔ ابھی آپ کو نا اپنی ایک فرینڈ کی سٹوری سناتی ہوں، اور اس فرینڈ کی ان باتوں کی وجہ سے نا میری لائف بہت بہت زیادہ پرسکون بنی ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو مجھے تنگ کرتی تھی، جس کی وجہ سے بس وہ نہیں ہوتا کہ بندہ کہ ہر دفعہ اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ اچھا، جب ایک چیز آپ کے دماغ میں آ جاتی ہے نا تو وہ پھر آپ کو بے سکون کرتی ہے، بے چین کرتی ہے، آپ کو کسی چیز میں بھی نا خوشی نہیں ملتی، کیونکہ وہ ایک چیز آپ کے دماغ میں اٹکی ہوتی ہے۔ بس یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ دماغ میں کسی چیز کو اٹکانا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا انگلش میں کہ گو ود دا فلو، بس جس طرح حالات ہے اسی کے ساتھ، اسی کے حساب کتاب سے آپ لوگوں نے چلنا ہے۔ دماغ میں کسی چیز کو بٹھا کے اس کے اوپر آپ نے سٹریس نہیں لینا، ٹینشن ڈپریشن نہیں لینی۔ میں نے بہت سے ایسے کپلز کو دیکھا ہے جن کے گھر اللہ کے حکم سے اولاد نہیں ہوئی۔ اس کیس میں ہمیشہ نا میں نے عورت کو فریاد کرتے ہوئے دیکھا، ایون میں خود، حالانکہ میرا تو ماشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک بیٹا ہے، لیکن سٹل میں کبھی مجھے پینک اٹیکس آتے ہیں، میں بھی خفا ہوتی ہوں کہ کیوں میری ہی نصیب میں مطلب اور اولاد کیوں نہیں ہے۔ میری ایک فرینڈ ہے جو کہ خود گائنیکالوجسٹ ہے اور جس کے ہاں اولاد نہیں ہے، میرے خیال میں آلموسٹ 15 ایئرز ہو گئے، لیکن وہ اتنی زندہ دل بندی ہے، اتنی زندہ دل بندی ہے، کبھی ادھر جاؤ کبھی ادھر جاؤ، ہلا گلا مستی۔ تو ایک دن میں نے اسے پوچھا کہ فاطمہ تم اتنی خوش مطمئن کیسے ہو؟ تو وہ مجھے کہتی ہے کہ دیکھو مریم، اولاد جو ہے نا تو وہ اللہ کے حکم سے نہیں ہو رہی، ہم دونوں نے ہر قسم کے ٹیسٹ کرا دیے، سب کچھ کلیئر ہے، اب اللہ نہیں چاہ رہا تو اس میں ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کہتی ہے کہ آلریڈی ہمارے گھر میں ایک کمی ہے، اور کہتی ہے کہ اس کے اوپر میں یہ رونا دھونا سٹارٹ کر دوں کہ ہائے میرے بچے کیوں نہیں ہو رہے، میرے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے، یا اللہ نے مجھے یہ آزمائش میں کیوں ڈالا، اور ہر دن کا رونا کروں، تو کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ کا نا میرے سے دل اکتا جائے گا، گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ تو کہتی ہے کہ ایک چیز جو میرے نصیب میں نہیں ہے، میری قسمت میں نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے میں اپنے گھر کا ماحول یا خود کو کیوں اذیت دوں۔
کہتی ہے کہ ایک کمی کی وجہ سے میں ان ساری چیزوں پہ، ان ساری نعمتوں پہ ناشکری کیوں کروں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے۔ کہتی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، لیکن ان کی اتنی وس اور طاقت نہیں ہے کہ وہ اس اولاد کو اچھے طریقے سے پڑھا سکیں، ان کو اچھا کھلا سکیں۔ تو کہتی ہے کہ اللہ نے ہر کسی کو اس کی برداشت کے مطابق جو ہے تو آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ کسی کو اولاد نہ دے کے آزما رہا ہے اور کسی کو اولاد دے کے آزما رہا ہے۔ ڈیرا زیادہ مست ہے جی، صحیح مست ہے۔ کہتی ہے کہ میرے پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ صبح اٹھو، لنچ باکس بناؤ، بچوں کو اسکول بھیجو۔ کہتی ہے میں خوب اپنی نیند پوری کرتی ہوں، اپنی لائف کو انجوائے کروں، جب مرضی جہاں دل چاہے میں چلی جاتی ہوں، نہ کوئی ٹینشن ہوتی ہے، نہ ہی پیمپروں کا خرچہ، نہ ہی دودھ کا خرچہ۔ کہتی ہے کہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، جتنا اور جو بھی اللہ نے دیا ہے بس اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرو، اس پہ خوش ہو، اور جو چیز آپ کے پاس ہے نہیں اور جو آپ کو ملنی ہی والی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس جو ہے آپ اس کی ناشکری کیوں کر رہے ہو۔ اپنے گھر کا ماحول خراب نہ کرو، ورنہ جو ہسبینڈ ہے تو وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ وہ دن آج کا دن میں نے کبھی فریاد نہیں کی کہ ہائے میری اور اولادیں کیوں نہیں ہو رہی۔ اچھا جی، جب تک ہمارے چاولوں کا پانی ڈرائی ہو رہا ہے تب تک ہم لوگ سیلڈ بنا لیتے ہیں۔ واللہ جوڑے میں دلشین کو روزانہ پسلات کٹکولو باندھے۔ تو یہاں پہ یہ بات شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک چیز کی آپ کو پرمیشن نہیں مل رہی، آپ اگر لڑ جگڑ کے پرمیشن لے بھی لیں، آپ کے ہسبینڈ آپ کی کمائی پہ خوش نہ ہو تو واللہ آپ کو وہ کمائی مزہ ہی نہیں دے گی۔ آپ چاہے لاکھوں روپے کماؤ، لیکن ایک چیز آپ نے بغاوت کر کے حاصل کی ہے، آپ نے اپنے اگر تو شادی نہیں ہوئی اپنے ماں باپ کو خفا کر کے وہ چیز حاصل کی ہے، یا اگر آپ کی شادی ہوگی اور آپ نے ہسبینڈ کو ناراض کر کے وہ چیز حاصل کی ہے، تو واللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو بالکل بھی مزہ نہیں آئے گا اور نہ ہی اس چیز میں کبھی بھی برکت ہوگی۔ ہاں، آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اچھے طریقے سے اپنے ہسبینڈ سے یہ منوا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ مجھے پرمیشن نہیں دے رہے جاب کرنے کی یا آن لائن ارننگ کی، تو آپ ایسا کریں کہ آپ تھوڑے سے نہ میری پاکٹ منی زیادہ بڑھا لیں، اس لیے کہ میرا اس میں گزارا نہیں ہوتا۔ اکثر ہم عورتوں کی یہ پرابلم بھی ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ چیزیں ڈسکس نہیں کرتے، ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ کیوں ان کو خود سمجھ آ جانی چاہیے، ان کو خود پتہ ہو جانا چاہیے۔ اکثر مردوں کو واقعی پتہ نہیں ہوتا کہ ان عورتوں کی کتنی خواہشات ہوتی ہیں، اور ہم عورتیں کیا کرتی ہیں کہ ہم ان سے ڈسکس ہی نہیں کرتے۔ تو ڈسکس کیا کریں، بہت سے ایسے مرد ہوتے ہیں نا جو خوش ہوتے ہیں کہ ہماری بیویاں ہم سے فرمائش کرتی ہیں یا وہ ہم سے چیزیں ڈسکس کرتی ہیں، اپنی باتیں ڈسکس کرتی ہیں۔ اب اس بات پہ نا آپ کو ایک اور سٹوری سناؤں گی۔ اچھا، میں یہ ساری باتیں کر اس لیے رہی ہوں کہ جو میں نے اس زندگی سے سیکھا ہے، جن باتوں نے میری لائف کو آسان بنایا، میری کوشش ہے کہ جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میں ان کو یہ ساری باتیں جو ہیں تو وہ کنوے کروں، ان کو یہ ساری باتیں بتاؤں، ہو سکتا ہے ان کی لائف ان باتوں کی وجہ سے آسان ہو جائے، اس لیے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مور اور لیس ہم سب شادی شدہ عورتوں کی لائف نہ سیم ہوتی ہے۔ میری نئی شادی ہوئی تھی تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں باہر آ گئی لاؤنج میں، اپنے ساس سسر کے ساتھ بیٹھ گئی، باتیں کرنے لگی۔ میرے ہسبینڈ جو تھے تو وہ اندر کمرے میں تھے، تو میرے سسر اللہ ان کو بخشے اور اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اس لیے کہ انہوں نے بہت سی چیزیں ایسی تھی جو انہوں نے مجھے سمجھائی تھی۔ ان ساری باتوں پہ نا عمل کر کے مجھے لگتا ہے نا کہ میری لائف بہت حد تک پرسکون ہو گئی ہے۔ میرے سسر میرے سے پوچھتے ہیں کہ بچے تم باہر آ کے کیوں بیٹھی ہو؟ تو میں نے کہا انکل وہ نہ کرکٹ میچ دیکھ رہے ہیں اور مجھے نہ کرکٹ میچ بالکل بھی نہیں پسند۔ تو میں نے کہا چلو میں باہر آ کے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی، گپ شپ لگا لوں گی۔ تو مجھے کہتے کہ نہیں، تم اندر جاؤ، اس کے ساتھ بیٹھو، اس کے ساتھ نا کرکٹ پہ ڈسکشن کرو، اس سے پوچھو، تو ایک تو تم دونوں میں بات چیت ہوگی، دوسرا جب تم اس کی چیزوں میں جو کام اس کو پسند ہے، اس کو کرکٹ دیکھنا پسند ہے، اس کو ہاکی دیکھنا پسند ہے، تم اس میں انٹرسٹ لوگی تو وہ تمہارے کاموں میں انٹرسٹ لے گا، وہ تمہارے ساتھ پھر جو تمہیں پسند ہوگا وہ چیزیں دیکھے گا، اور اس طرح یہ عادت ڈیولپ ہوتی رہے گی۔ وہ تمہاری چیزوں میں انٹرسٹ لے گا، تم اس کی چیزوں میں انٹرسٹ لوگے، اور تم دونوں کے درمیان میں بانڈنگ اور مزید اسٹرانگ ہوگی۔ اور وہی بات جب میں کمرے میں آئی اور ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی اور تھوڑا سا میں نے باتیں کرنا اس کے ساتھ اسٹارٹ کر لیا، اچھا اب یہ کیا ہو رہا ہے، کون بالنگ کر رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یقین مارے میرے ہسبینڈ اتنا خوشی مجھے وہ بتا رہے تھے نا، مطلب وہ ان کو اچھا لگ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں اور ان کے ساتھ میں یہ میچ دیکھ رہی ہوں۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی نا جس میں ہم عورتوں کو پہل کرنی ہوگی، تب ہی چیزیں جو ہیں تو وہ صحیح ہوں گی۔ کچھ چھوٹی باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جس میں ہم عورتیں اگر تھوڑی سی نہ سمجھداری کا مظاہرہ کریں تو ہمیں بہت بڑے فائدے ملتے ہیں۔ تو جی مورل آف دا سٹوری، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے، جتنی بھی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہوا ہے، ان سب پہ پہلے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ دوسرا، جو چیزیں آپ کو پہلے ہی پتہ ہے اور آپ اس پہ 100% شور ہو کہ جی اس چیز میں بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے،
میں بڑا اگر کہہ لوں بہت ہی بحث کر دوں پھر بھی جی اس میں میرے جو گھر والے ہیں وہ راضی نہیں ہوں گے تو اس پہ ڈسکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس چیز پہ پھر آپ کو ٹینشن ڈپریشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بارے میں سوچ کے بھی اپنے دماغ کو خراب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بات وہاں کی جاتی ہے، ڈسکشن وہاں کی جاتی ہے، یا سوچا وہاں جاتا ہے جہاں بندے کو امید ہو کہ ہاں جی میں اگر یہ بات کروں گی تو شاید کوئی گنجائش نکل آئے، پھر آپ بے شک بات کر لیا کریں۔ تیسری بات، ہر کسی کو سب کچھ نہیں ملتا، ہر کسی کی لائف جو ہے تو وہ اس میں کمیاں خواہ مخواہ لازمی ہوتی ہیں، اس لیے ہمیشہ دوسروں کی کمیوں کو دیکھا کریں کہ اللہ پاک نے اس کو اس چیز سے محروم رکھا ہے لیکن میرے پاس یہ چیز ہے تو اس پہ شکر کیا کریں، نہ کہ اس کو دیکھیں کہ فلانے کے پاس یہ ہے لیکن میرے پاس یہ نہیں ہے، یہ نہیں کرنا۔ اور یہ دیکھیں جی باتوں ہی باتوں میں ہمارا کتنا مزیدار سا کھلا سا بیف پلاؤ جو ہے تو وہ ہو گیا ہے ریڈی، ساتھ میں ہماری سیلڈ بھی ہو گئی ہے ریڈی، چٹنی جو ہے تو وہ آلریڈی ریڈی تھی۔ اب ہم اس کو کرتے ہیں ڈش آؤٹ۔ چلے میرے خیال میں آج کے لیے نا اتنا وائس اوور بہت ہے، اتنا زیادہ بول رہی بس اب نہ میرے دماغ میں بھی درد ہے اور میری زبان میں بھی درد ہے اور میرے منہ میں بھی درد ہے، تو بس اس ویڈیو کو یہیں پہ ہم لوگ اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو فالو کریں اگر ابھی تک آپ نے فالو نہیں کیا تو۔ مجھے اور میری فیملی کو اپنی فیملی سمجھ کے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ پامان۔